بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ مرزا قادیانی نے انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کی اور ان سے بغاوت کیا۔ مختلف عبارتیں ہیں جن میں اس نے مختلف انبیاء علیہ السلام سے بغاوت کی اور ان کے ساتھ گستاخانہ کلمات استعمال کیے ہیں۔ دیکھیے، ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ تمام مخالف مشرق اور مغرب جمع ہو جائیں تو میرے پر کوئی ایسا اعتراض نہیں کر سکتے جس اعتراض میں گزشتہ نبیوں میں سے کوئی نبی شریک نہ ہوا ہو۔ اپنی چالاکیوں کی وجہ سے ہمیشہ رسوا ہوتے ہیں اور پھر باز نہیں آتے، اور خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ تتمہ حقیقت الواحد الروحانی خزائن، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 575۔ دیکھا آپ نے اس عبارت میں صاف صاف اس نے یہ کہا ہے کہ ساری دنیا کے مخالفین بھی جمع ہو کر میرے اوپر کوئی اعتراض کریں تو مجھ پر اعتراض کرنا، اس اعتراض میں سارے انبیاء علیہ السلام بھی شریک ہو جائیں گے، وہ سارے انبیاء علیہ السلام پر بھی اعتراض ہوگا۔ اور آگے یوں کہہ رہا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ نشانات ان لوگوں کو دکھلا دیے جاتے جو نشانات اس وقت مجھے اللہ نے دیے ہیں تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے مطلب سب کے سب نشانات کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کے لیے اس سے اور کیا کلمات چاہیے؟ واضح طور پہ اس نے گستاخی کی ہے انبیاء علیہ السلام سے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ اس امت کا یوسف، یعنی یہ عاجز، یعنی خود مرزا قادیانی اپنے آپ کو مراد لے رہا ہے کہ اس امت کا یوسف، یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچا لیا گیا، مگر یوسف بن یعقوب قید میں رہ گیا بلکہ ڈالا گیا۔ براہین احمدیہ، حصہ پنجم، در روحانی خزائن، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 99۔ دیکھا آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں کتنی بڑی گستاخی اس نے کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے پاک دامن انسان تھے، اللہ کے کتنے برگزیدہ بندے تھے، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی قرآن کریم میں ثابت فرما دی۔ وہ مضمون قیامت تک کے لیے رہ گیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور مرزا قادیانی کا کیریکٹر اور اس کے اخلاق اور اس کی نجی زندگی پر آپ روشنی ڈالیں گے یا اسے پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا عیاش قسم کا اور کتنا عورتوں کا دل دادا انسان تھا۔ یہ انسان حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہتر کہہ رہا ہے، تو اس سے بڑی گستاخی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آگے ایک جگہ لکھتا ہے کہ اور یوسف بن یعقوب کے لیے صرف ایک انسان نے گواہی دی، مگر میرے لیے خدا نے پسند کیا کہ خود گواہی دے۔ براہین احمدیہ، حصہ پنجم، در روحانی خزائن، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 98۔ تو دیکھا آپ نے، یوسف علیہ السلام پر ایمان لانے والا ایک آدمی اور اس کے بارے میں گواہی دینے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں کہ یہ سچا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور دیگر اقوام پر جو لعنت فرمائی ہے قرآن کریم میں، وہ اسباب لعنت کے کسی اور قوم میں پائے جائیں تو ان پر بھی لعنت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کہ فلاں قوم لعنت کے اسباب اپنائے اور ان پر لعنت ہو، اور فلاں قوم اسباب اپنائے پھر ان پر لعنت نہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دے یوں ہی۔ دیکھیے قرآن کریم میں جا بجا یہودیوں کا مردود ہونا اور ان کا ملعون ہونا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان کے اسباب میں سے ایک سبب حضرت مریم پر بہتان باندھنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی وغیرہ ہے۔ اور یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے رشتہ دار تو نہیں ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے یہود پر لعنت ہوئی وہی کام کوئی اور کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت نہ کریں اور ان کو چھوڑ دیں، ایسی کوئی بات تو نہیں۔ مرزا یہ بھی بہت سی آیات اور احادیث، بالخصوص ختم نبوت اور نزول مسیح کی نصوص قطعیہ سے کفر کرتے ہیں۔ نہ صرف کفر کرتے ہیں بلکہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر بہتان باندھتے ہیں، تہمت باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے عیسائیوں کے خدا یعنی اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا۔
تو اس لیے ان کے لعنتی ہونے میں کیا شک رہ گیا ہے؟ پورے اسباب وہی ہیں جو اسباب یہود کے ملعون ہونے کے پائے جاتے تھے، تو اس قوم کے ملعون ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لعنت سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بندہ بنا کے رکھے، قیامت تک ختم نبوت کے عقیدے پر جمائے رکھے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔